اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ یہ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ شروع میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیں گے اور جو نکات میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں ان پر غور کریں گے۔ خاص طور پر علماء کرام حضرات سے درخواست ہے کہ اس پر سنیں، تو اس پر غور کریں اور اس کے بارے میں اپنی رائے اگر ہو سکے تو کمنٹس میں رائے اپنی ظاہر کر دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے مسائل، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، عالم برزخ کی زندگی، عالم دنیا کی زندگی، بشریت، نورانیت، بہت سارے مسئلے ہیں۔ لیکن میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے، میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں، وہی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ دیکھیے، اس سارے مسائل میں جو بنیادی عنصر ہے وہ ایک انسان ہے، انسان کا جسم، انسان کی ذات ہے۔ ہم اس انسانی جان کو، انسان کے اس جسم کو ایک اکائی کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ عالم ارواح، عالم دنیا اور عالم برزخ، ان تین عالموں میں سے ہم دیکھیں گے، صورتحال کو جائزہ لیں گے اور مسائل کا حل نکالیں گے۔ جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ارواح کو پیدا کر کے رکھا تھا تو جسم نہیں تھا۔ یہ بات سب مانتے ہیں کہ عالم ارواح میں صرف روحیں ہیں۔ جسم، یہ مادی جسم جو ہم کو ملتا ہے اس جہان میں، یہ وہاں نہیں ہوتا ہے، صرف ارواح ہوتی ہے۔ اس پر کسی کو اعتراض نہیں، یہ ایک ایسی تسلیم شدہ حقیقت ہے جو سب مانتے ہیں۔ اب آئیے، ارواح کہاں آتی ہیں اور کیسے؟ جب انسانی جسم ماں کے پیٹ میں ڈیولپ ہوتا ہے تو 4 مہینے بعد فرشتہ، جب یہ مکمل ہو چکا ہوتا ڈھانچہ، تو اس میں آ کر روح پھونک دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنے کی اور بھی ہے، ایک روح نہیں ہے انسان میں ہوتی، ایک روح تبھی ہوتی ہے، ایک وہ نفخت فیہ میں والی روح ہوتی ہے اور ایک نفس ہوتا ہے۔ جب چوتھے مہینے اس میں روح ڈال دی جاتی ہے تو وہ پروان پا کر اپنا دورانیہ مکمل کر کے جب بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ یہاں کے موسموں کے مطابق، یہاں کی خوراک کے مطابق بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے، شریعت کے مخالف عمل کرتا ہے، چلتا ہے، گزرتا ہے، گزرتے ہوئے وہ اپنی آخری سٹیج پر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی عالم ارواح میں صرف ارواح تھی، ماں کے پیٹ سے جسم ملا، روح اور جسم دونوں مل گئے اور اس نے دنیا کی زندگی گزاری، اور وقت آخر میں جب موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روح نکال لی جاتی ہے۔ اس پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ جب تک روح انسان کے جسم میں موجود رہتی ہے، وہ حرکت بھی کرتا ہے، بولتا بھی ہے، سنتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن جب روح نکل جاتی ہے تو وہ جو جسم ہمارا ہوتا ہے وہ سننے کے قابل نہیں رہتا، نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ حرکت کرتا ہے، نہ وہ بولتا ہے۔ اب روح الگ ہو گئی۔ ہم نے اس جسم کو قبر میں دفنا دیا۔ وہ جو قبر ہے وہ ہم نے کہاں بنائی؟ کیا اس دنیا میں ہے یا عالم برزخ میں ہے؟ ایک چیز۔ دوسری بات، کیا وہ روح اس بدن کے ساتھ اس میں دوبارہ آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ اور اگر نہیں آتی تو وہ کہاں ہوتی ہے؟ عالم برزخ میں ہوتی ہے۔ عالم برزخ اور عالم دنیا ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے؟
الگ الگ ہے. ہر کوئی مانتا ہے کہ عالم دنیا اور ہے، عالم برزخ اور ہے. اب جو جسم ہم نے قبر میں دفنایا تھا، وہ قبر ہم نے اس دنیا میں بنائی تھی. عالم برزخ میں وہ قبر نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں نا عالم برزخ اور عالم دنیا کے درمیان ایک رکاوٹ ہے. لیکن قبر ہم کھودتے ہیں، کھودنے کے بعد اس میں میت کو ڈالتے ہیں، ڈال کے بند کر دیتے ہیں. اگر کسی وجہ سے وہ قبر کھل جائے تو وہاں اس شخص کی ہڈیاں برآمد ہوتی ہیں، یا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجسام الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. یہ بھی بات ظاہر کرتی ہے کہ وہ جسم جسے ہم دفن کرتے ہیں، قبر میں بند کرتے ہیں، وہ اس دنیا میں ہوتا ہے، اس زمین میں ہوتا ہے، عالم برزخ میں نہیں ہوتا. عالم برزخ کا ماحول، اس کی کیفیت اور ہے، عالم دنیا کی کیفیت اور ہے. کلیئر ہو گیا بات؟ یعنی قبر جو ہے وہ اس جہان میں بھی ہے، اور جسم ہم جو اس میں دفناتے ہیں وہ اس سے پہلے ہی بولنا سننا بس کر دیتا ہے. یعنی جب اس میں سے روح نکالی جاتی ہے تو وہ نہ بول سکتا ہے، وہ جسم نہ سن سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے. جب وہ دنیا میں ہمارے سامنے ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، تو ہم اس کے سننے پر فتوے کیوں لگاتے ہیں؟ اس کو قبر میں دفنا دیا، وہ قبر میں نہیں سنتا ہے. اب جو روح نکالی تھی وہ کہاں گئی؟ وہ عالم برزخ میں گئی. اب جہاں تک اس میت کا تعلق ہے، جسے ہم میت کہتے ہیں، وہ تو نہیں سنتی. قرآن بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ وہ میت نہیں سنتی. اب رہی یہ بات کہ جو روح عالم برزخ میں چلی گئی ہے، اس کے معاملات کیا ہے؟ یعنی جب ہم نے یہ طے کر لیا، یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو میت تھی جسے ہم نے قبر میں دفنایا تھا، قبر میں ڈال کر مٹی ڈال دی تھی، وہ نہیں سنتی. مشاہدے میں بھی آتا ہے جب کہیں کوئی قبر کھل جاتی ہے تو اس میں سے ہڈیاں نکلتی ہیں، جسم ختم ہو چکا ہوتا ہے. لیکن ایک بات میں تھوڑا سا آگے چل کر اور کروں گا. اچھا، اب یہ ہو گیا، اور وہ جو روح تھی وہ عالم برزخ میں چلے گئی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ وہ روح بلا جسم کے ہوگی یا جسم ہوگا؟ معزز ناظرین سامعین، بڑی سیدھی سی بات ہے. جب عالم ارواح میں تھا تو صرف روح تھی. عالم دنیا میں آیا تو یہاں اس دنیا کے مطابق، اس دنیا کی مطابقت سے اسے مادی جسم مل گیا، کیونکہ یہ مادی دنیا ہے. اور جب وہی روح جو عالم ارواح سے چلی تھی، دنیا کا سفر کراس کرتے ہوئے جب عالم برزخ میں جائے گی تو اس جہان کے مطابق اسے مثالی جسم ملے گا. وہ جسم مثالی ہوگا، یہ والا مادی جسم نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس جہان کے مطالبات اور ہیں، اس جہان کے مطالبات اور تھے. اس کے موسم اور تھے، اس کے موسم اور ہیں. اس کی کیفیت اور ہیں، اس دنیا کی کیفیت اور ہیں. یہ ایک نہیں ہے. ہمیں تمام مسائل کو سمجھنے کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ اس جہان کی کیفیت اور ہے اور اس جہان کی کیفیت اور ہیں. اور جو جسم ہم نے قبر میں دفنایا تھا، وہ قبر میں دفنانے سے پہلے ہی نہیں سنتا تھا، نہیں بولتا تھا، نہیں حرکت کرتا تھا. جب وہ نہیں حرکت کرتا تھا تو دفنانے کے بعد کیسے وہ حرکت کرے گا، کیسے وہ بولے گا؟ استثناء ہے اس میں، وہ میں آگے چل کے بات کرتا ہوں. جب روح عالم برزخ میں چلی گئی، انسان چلا گیا، وہاں اس کو مثالی جسم مل گیا، تو اپنے اعمال کے مطابق اس کیفیت اس میں طاری ہوں گی. اور یہ بھی بات ایک ساتھ سن لیں، جو کہتے ہیں نا وہ وہاں انسان سوتے رہتے ہیں،
कोई सोता वोता नहीं रहता है। जिस तरह इस दुनिया में मामलात है, इसी तरह आलम बरज़ख में मामलात होंगे, और इसी तरह जन्नत में मामलात होंगे, इसी तरह दोज़ख में मामलात होंगे। सारे जहानों में इसी तरह से उनके मुताबिकत के साथ मामलात होंगे। सोना वोना कोई नहीं है, कहीं नहीं है सोना वोना। अब आ जाइए, वो जो रूह जिसने मिसाली जिस्म लिया आलम बरज़ख में जाकर, क्या वो सुनती है या नहीं सुनती? आइए कुरान शरीफ से पूछते हैं कि इस मामले में कुरान क्या कहता है। कुरान फरमाता है कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, वो अपने रब के पास से रिज़्क़ हासिल करते हैं और तुम्हें खुशखबरी देते हैं। ये कुरान शरीफ की उन आयात का एक लुब्बे लबाब है जो मैंने आपके सामने बयान किया है। बयान नहीं, उनका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश नहीं किया। अब मैं एक वाकया आपके सामने बयान करता हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें जो है ना आपके सामने मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाएंगी। ये मामला 1929 ईस्वी या 1932 ईस्वी का है। इराक में दरियाए दजला के किनारे दो असहाब रसूल की कब्रें थीं, जिनमें से हुज़ैफा यमानी और अब्दुल्ला बिन जाबर थे। इत्तेफाक से वहां उनकी कब्र में पानी आ गया। जब पानी आ गया तो हुज़ैफा यमानी जो है वो उस बादशाह को मिले और उनसे कहा कि मेरी कब्र में पानी आ गया है जो हमें तकलीफ देता है, और अब्दुल्ला बिन जाबर की कब्र में भी पानी आ रहा है, आप हमारी किसी और जगह पर कब्रें तब्दील कर दीजिए। बादशाह अपने काम में मसरूफ हो गया, जो ख्वाब समझा। दूसरे दिन फिर यही ख्वाब, तीसरे दिन फिर दोबारा उसी जगह के इराक के काजी को हुज़ैफा बिन यमान मिले और फिर कहा कि मैंने बादशाह को भी कहा है, वो भी ख्याल नहीं कर रहे, तुम उनसे मिलो और देखो हम इस जगह से मुंतकिल करो। मुख्तसर करते हुए, जब प्रोग्राम बन गया, हज के बाद उनको जब वहां से उनकी कब्र को खोला गया तो 1300 साल बाद, 1350 साल बाद जब उन कब्र को खोला गया तो उनके जिस्म बिल्कुल सही सलामत थे। उनके जिस्म के बाल, उनकी आंखों की रोशनी, जिस्म बिल्कुल तरोताजा थे और उनके कब्रें खुशबू से भरी हुई थीं। ये क्या मामला है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जिस्म नहीं सुनता है, वो तो हमारे सामने होता है। जब एक शहीद भी होता है तो उसका जैसे बेहिस हरकत हो जाता है, वो नहीं सुनता, लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है उसे भी मुर्दा ना कहो, क्योंकि उनका जो मिसाली जिस्म हासिल किया उसकी जिंदगी एक आलम पैमाने की जिंदगी है, लेकिन है उस माहौल के मुताबिक। अब जबकि हजरत हुज़ैफा यमानी ने बादशाह की ख्वाब में आकर कहा तो उनका राबता हुआ ना बादशाह के साथ, बादशाह को इतला दी, बादशाह से तल्लक हुआ। जब उन्होंने उनकी कब्र को खोला तो बिल्कुल बयानी वही सही था जो कुछ के उन सहाबी ने कहा था। और आजकल उनकी कब्र सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, उनका जो मज़ार है उस मस्जिद है, उसके हाथे में उनकी कब्र बनी हुई है, और ये पूरी दुनिया ने देखा था। इसमें किसी शको शुबे की गुंजाइश नहीं है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, जिद
किसी मामले का हल नहीं होती। गौर व फिक्र ज़रूरी है। अगर आप गौर व फिक्र करेंगे, आप मसले को उसी असल जगह पर लेकर आएंगे, तो सब मसले हल हो जाएंगे। तमाम अहादीस मुबारका जो मुद्दे के सुनने के बारे में हैं और जो मुद्दे के ना सुनने के बारे में हैं, वो इसी तरह हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। ये जिस्म जो है ये नहीं सुनता है, और जो वो रूह है वो सुनती है, उसको इल्म भी होता है, वो राबता भी कर सकती है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैंने कोशिश की कि मैं पूरी बात को आपके सामने खोल के रखूं। मैं अपने तौर पर समझता हूं कि मैंने अच्छे तरीके से आपके सामने बात रख दी है, लेकिन जब आप कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि मैं अपने इस मकसद में किस हद तक कामयाब रहा हूं। अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करे, मसाइल को समझने की इस्तेदाद अता फरमाए, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।